اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تصوف قادری کے تمام ویورز کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا خوبصورت ٹاپک طالب حقیقی مرشد کریم سے کیسے فیض حاصل کر سکتا ہے اور حقیقی مرشد و کامل مرشد کی کیا نشانیاں ہیں۔ سامعین محترم، ٹاپک کی طرف بڑھنے سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو آپ کو انتہائی ادب کے ساتھ گزارش کروں گا کہ اپنے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن پر کلک کرنا مت بھولیے گا۔ سامعین محترم، لفظ فیض عربی زبان سے نکلا ہے جس کے لغوی معنی فائدہ، نفع کرم، بخشش، عنایت، مہربانی، اثر اور برکت وغیرہ کے ہیں، لیکن تصوف و طریقت میں سارے کا سارا نفع کیونکہ نور ہے اور اسی نور کے سمندر اور دریائے وحدت میں غوطہ زن ہو کر دریائے وحدت کے نور کو حاصل کر لینے کا نام فیض ہے۔ سامعین محترم، اللہ کریم کا قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ بھلا وہ شخص جو مردہ تھا پھر ہم نے اسے ہدایت کی بدولت زندہ کیا اور ہم نے اس کے لیے ایمان و معرفت کا نور پیدا فرما دیا، اب وہ اس کے ذریعے بقیہ لوگوں میں بھی روشنی پھیلانے کے لیے چلتا ہے۔ سامعین، اس آیت سے اندازہ لگائیں کہ انسان کا زندہ ہونا صرف سانس چلنا نہیں ہے، بلکہ زندہ وہی ہے جو روشن ضمیر ہو چکا ہو۔ ایسے ہی مردوں کو حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے عطا کردہ کامل نور سے زندہ کرتے تھے، اور اہل ظاہر انہیں اپنے اپنے رنگ میں بیان کرتے ہیں اور تنقید کرنے والے اس پر تنقید بھی کرتے ہیں۔ سامعین محترم، اس آیت کے اندر آپ بخوبی غور کریں تو آپ پر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ اللہ کے نزدیک جس نے معرفت الہی کے نور سے اپنے قلب کو روشن نہ کیا اور جس کا ضمیر مردہ رہا، وہ اللہ کے نزدیک مردہ ہی ہے، چاہے پھر اس کا شمار چلتے پھرتے سانس لینے والوں میں ہی کیوں نہ ہو۔ جیسے کہ قرآن کریم میں ایسے بے ضمیر انسان کو ہی سورہ انفال میں کہا گیا ہے کہ اِنَّ شَرَّ الدَّوَابِ عِندَ اللَّهِ، کہ بے شک اللہ کے نزدیک بدترین قسم کے جانور ہیں، یعنی وہ لوگ جو ہدایت کے لیے کسی ہادی کو تلاش نہیں کرتے۔ اور اسی آیت سے یہ بات بھی ہم پر واضح ہو گئی کہ ہدایت کا نور ہمیں کہاں سے ملے گا، یعنی اس انسان سے جسے اللہ نے اس سے قبل ہدایت کی بدولت زندہ کیا ہے اور اس کے دل میں ایمان و معرفت کا نور پیدا فرمایا ہے۔ سامعین، اور وہی انسان جس کی ڈیوٹی، جس کا ذمہ اسی آیت کی روح سے ہی کہ وہ اب بقیہ لوگوں میں اس نور کی روشنی کو پھیلانے کا کام کرے گا۔ سامعین، اسی انسان سے ہی آپ کو ہدایت کا یہ نور ملے گا، یعنی اللہ کریم نے اپنی رحمت، اپنے کرم کی چادر اس صاحب نور کو عطا کی ہے کہ جو اس کے دست شفقت کے نیچے آ گیا، اس پر رحمت اور کرم کے ذریعے اس کے گناہوں کی معافی ہوئی، اسے اس نور کے ذریعے ایک نئی حیات ملی۔ یہ صاحب نور ہی صاحب حضور ہوتا ہے کہ پھر اس نور ہدایت کے راستے پر چلتے چلتے وہ آقا کریم رؤوف الرحیم کے چہرے کا نہ صرف مشاہدہ کرتا ہے بلکہ آپ کی پاک صورت کی شب و روز تلاوت کرتا ہے۔ اس کا قلب نور علی نور ہو جاتا ہے، اس کے قلب کو ذریعہ طہارت حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی دائمی حقیقی حضوری نصیب ہوتی ہے، جہاں کسی بھی قسم کی الجھن ہو، دنیاوی یا دینی، سرکار اپنی رحمت سے اس طالب کے ہر سوال کا جواب دیتے ہیں۔ سامعین،
اس کے پاک نورانی قلب کے اوپر وارد کرتے ہیں، اور وہ الف لام میم کی حقیقی کتاب بن کر لوگوں میں ہدایت تقسیم کرتا ہے، جس سے صرف ڈرنے والے لوگ ہدایت پا سکتے ہیں، اور اس کتاب پر شک کرنے والے لوگ منافق و زندیق کہلاتے ہیں۔ سامعین، اب اس طرف آتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو کیسے تلاش کریں اور ان سے فیض کیسے لیا جائے۔ تو سامعین محترم، ایسے لوگ ہمیں کسی بڑی بڑی حویلیوں اور بڑی بڑی گاڑیوں میں نہیں ملیں گے۔ یہ لوگ نہ ہی کوئی پیری فقیری کا بڑا بڑا لیبل لگا کر بیٹھے ہوں گے، کیونکہ یہ ایسا انمول نور ہے کہ اس کی قیمت تو کوئی ادا نہیں کر سکتا کہ کوئی خرید لے۔ میرے حضور لجپال پاک شاہ احسان الحق قادری حضوری امیری فرماتے ہیں کہ بیٹا، جو ایک دفعہ اس حقیقی ذات حق کے نام پر بک چکا ہو، اسے کون خرید سکتا ہے؟ سامعین، ہاں البتہ اس کو پانے کے لیے اپنی خودی کو اس صاحب حقیقت کے قدموں میں قربان کرنا پڑے گا۔ سامعین محترم، ایسے کامل مرشد کی دوسری نشانی کہ وہ عجز و انکساری والا ہوگا، ہر حال میں اپنی ذات کی نفی چاہے گا۔ یہاں میرے حضور لجپال فرماتے ہیں کہ بیٹا، ہمیں تو اپنے مریدوں میں بھی اپنا مرشد نظر آتا ہے، اس سے بڑی نفی کیا ہوگی؟ اور آپ اکثر ہی فرماتے ہیں کہ ہم مرید نہیں کرتے، بلکہ اس پیری مریدی کا فائدہ ہی نہیں کہ پیر ہاتھ پکڑے اور پیر پیر رہ جائے اور مرید مرید رہ جائے، بلکہ آپ فرماتے ہیں کہ مرید سچا ہو، صاحب استقامت ہو، تو پیر مرید کا ہاتھ پکڑ کر جب چھوڑتا ہے تو مرشد بنا کے ہی چھوڑتا ہے۔ سامعین، اور سب سے خاص اور اہم نشانی کہ وہ بیت حقیقی کے بعد اپنے خاص ذکر نفی اسبات کو چھپا کے نہیں رکھتا، بلکہ اسی پردے میں مرید کو اس ذکر کی تلقین بھی کرتا ہے، اسے ذات حق کا تصور بھی عطا کرتا ہے۔ اور جو مرید دنیا کا طالب نہ ہو، جب وہ اس سبق اور حقیقی تصرف کو لے کر چلتا ہے، مرشد کی توجہ اس پر مرکوز ہو جاتی ہے اور وہ صاحب ہدایت ہو جاتا ہے۔ اللہ کے صفاتی نور سے اس کے دل کی ہر گرہ کھل جاتی ہے، اور اس نور کے ساتھ اس کا تن من دھن روشن ہو جاتا ہے، اور اللہ کی کتاب میں اس کے فرمان کے مطابق وہ زندہ و جاوید ہو جاتا ہے۔ سامعین محترم، ہمیشہ کے لیے اسی مقصد کے لیے سرکار کا یہ پلیٹ فارم ہمیشہ مصروف عمل ہے۔ آپ جب چاہیں رہنمائی لے سکتے ہیں۔ اسی مقصد کے لیے سرکار لجپال میرے جد امجد حضور قبلہ سیدی پیا پاک شاہ امیر الدین حضوری قادری رحمت اللہ تعالی علیہ اور مرشد سرکار حضور قبلہ سیدی پاک شاہ احسان الحق قادری حضوری امیری کا در آپ سب کی بہترین رہنمائی کے لیے سدا کھلا ہے۔ آپ جب چاہیں رہنمائی لے سکتے ہیں۔ اگلی آنے والی ویڈیو تک کے لیے اپنے اس خادم کو، اپنے اس نوکر کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، فی امان اللہ، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ نور عرشہ وزینت فرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واولیاء امتہ اجمعین الی یوم الدین۔